اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم لیول 5 کا آج لیکچر نمبر 16 پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 16 میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی لیول 5 کے اندر ہم نے آخری پاؤ کو ہم نے دیکھا ہے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے، اور آج 19واں صفحہ ہم اس کے کچھ اشارات پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم نے اشارہ پڑھنا ہے وہ 19ویں صفحے کا آخری اشارہ ہے کہ وہ امت گزر گئی، اور اس کے اہم نکات کیا ہیں کہ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تمہیں وہی ملے گا جو تم کمائی کرو گے، اور جو دنیا میں محنت کرو گے آخرت کے لیے اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کی ذرا تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے۔ قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم جنت میں صرف اس وجہ سے داخل نہیں کر سکتے تمہیں کہ تمہارے جو ہے نا وہ قوم میں سے ایک نبی آیا تھا، یا تمہارے جو ہے نا وہ نسب میں سے ایک کوئی نبی گزرے ہیں بڑے بڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرنا، برے رول ماڈل سے بچنا۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے۔ پہلے کے لوگوں نے جو گناہ کیے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح پچھلے نیک لوگوں نے جو اچھے کام کیے ان کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا اعمال نامہ آپ خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ہی کسی کو گھٹیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ اگر آپ رکیں تو میں ایک کال لے لوں، میرے خیال سے شاید امپورٹنٹ ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 پتہ نہیں کیسے واپس آ گیا، میں نے ایک دفعہ کال کی ہوگی یا کوئی، میں نے حالانکہ بیک کال بھی کرتا ہوں۔ اچھا تو ایڈریس چینج کر دیں، میں ابھی آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہوں، ویسے ایڈریس وہاں پہ وہ گھر ہے میرا۔ اچھا کس جگہ سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے ان کی؟ چلیں چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ہم پہنچے تھے کہ اسلام میں دیکھیں کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کسی خاص زبان کے بولنے والے کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لوگوں میں ہوں گی اور وہ کرتے ہوں گے اس طرح، لیکن اسلامک پرسپیکٹو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر گئی جی، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے اسی حوالے سے، اور یہ حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699 نمبر پہ،
کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، بات سمجھتے ہیں؟ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا. اور صحیح مسلم میں 204 نمبر حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ نے قریش کو بلایا. جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی طور پہ سب کو ڈرایا، پھر مخصوص کرتے ہوئے فرمایا اے کعب بن لؤی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد الشمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں بچا نہیں سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہاری مجھ سے جو رشتہ داری ہے میں اس کو جوڑتا رہوں گا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی اپنی ساری کی ساری قوم کو جمع کر کے ایون اپنے گھر والوں کو یہ بات کہہ رہا ہے اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا قیامت کے دن بچانے میں. تو یہ اندازہ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی جو ہے نا وہ اقربا پروری نہیں ہے، اسلام میں کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی نسب حسب کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے اس کو اس کی جو ہے نا وہ اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. تو یہ آیت مبارکہ کا آج کا پیغام ہے. اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے اسماء ہیں امت الامم اس کی جمع ہے، اور کسبہ یکسبو سے ضرب یضربو کے وزن پہ عامل یعملو یہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں بہت سے موقعوں پہ، تین روح والے کمزور افعال پہ آتے ہیں تو خلا یخلو دعا یدعو کے وزن پہ، اور سأل یسألو جو ہے نا وہ فتح یفتحو کے وزن پہ، سل سائل مسئول سؤال، کان یکونو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. آج اب نسب کی نا مزید 3 حالتیں پڑھیں گے. پہلے آپ نے پڑھا تھا نا وہ ایک تاکید کے لیے مفعول ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ مفعول مطلق ہوتا ہے جس میں جو ہے نا وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک نارمل جو ہوتا ہے وہ مفعول بہی ہوتا ہے، ایسے ایسے. تو وہ مطلب اس کو آپ اس لحاظ سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے پہ نسب کس وجہ سے آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ یہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفعول کی اقسام ہوتی ہیں. کوئی مفعول ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو بتاتا ہے، کوئی جو ہے نا وجہ بتاتا ہے کام کی، کوئی ٹائم بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے نا. تو وہ سارے نسب ہی آتی ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو. صرف کہتے ہیں کہ مادہ سے یعنی حروف سے الفاظ کا بنانا، اور نحو کہتے ہیں مختلف الفاظ سے جملوں کا بنانا، جوڑیوں کا بنانا. جملے آپ 4 قسم کے پڑھ چکے ہیں، اسمیہ، فعلیہ، انا اور کانا کی بہنیں. 4 جوڑیاں پڑھ چکے ہیں، حرف جارہ کی، صفت کی، اشارے کی، تعلق کی، ان کی ایگزامپل ہیں. اور آج جو پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 3 حالتیں پڑھی تھی وہ دیکھ لیں ذرا. پہلی ہم نے حالت پڑھی تھی ذکرت اللہ، میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا. بات پوری ہے. اب کس جو ہے نا وہ تاکید کے لیے ہم نے کہا ذکرت اللہ ذکرن، میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تو وہاں پہ ذکرن پہ جو 2 زبریں آئی ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ یہ بھی مفعول ہے. پھر کہا کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ طاعتن، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ہم نے نصب کی حالتیں پڑھی تھی، کس کو، کیا وہی، کیوں. اس کے جواب کے لیے کبھی کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مفعول کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، بس اس کے اوپر زبر اس وجہ سے آتی ہے جو کہ مفعول منصوب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صباحا خلف الامام. اب کوئی آپ کو بتائے کہ بھئی اچھا بتاؤ کہ میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اطاعت کرتے ہوئے، یہ تو ہو گیا کس کو، کیا وہی، کیوں، اس کا آپ نے بتا دیا. اب آپ کلام اور بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کب ذکر کیا، آپ نے کہاں ذکر کیا، کس حالت میں کیا. یہ بھی اب وہ کیٹیگری تو وہی مفعول کی ہے. تو آج آپ یہی دیکھیں گے کہ جیسے صباحا ہے، آپ نے کب کیا، تو آپ نے بتایا کہ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن صباحا، میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ذکر کیا. اور کس وقت کیا، صبح کے ٹائم. اب یہ بھی مفعول کی کیٹیگری ہے. کہاں کیا، خلف الامام، امام کے پیچھے کیا. کس حالت میں کیا، قاعدن خائفا، بیٹھے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. تو یہ جو ہے نا کب، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ کیٹیگری ہے اس کی مفعول کی. صباحا جو بتاتی ہے کہ وقت بتاتی ہے، جیسے اذکر اللہ صباحا، میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا صبح کے وقت. اتل القرآن مسان، میں نے شام کو تلاوت کی قرآن کریم کی. دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جیسے جناب نوح علیہ السلام کا یہ جملہ ہے لیلا و نہارا، دن اور رات. تو یہ جو دن اور رات بتایا اس کے اوپر جو 2 زبریں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں، یہ کب کے، یہ جو مفعول ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کب، ایک تو تھا نا کہ صبح کے ٹائم، ایک ہے کب، سوری کس کے پیچھے، یہ کہاں، کہاں آئے گا. یہاں کب غلط لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ، یہاں آئے گا کہاں.
تو وہ کہاں آئے گا بھائی؟ میں نے کہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا صبح کے ٹائم؟ کہاں ذکر کیا بھائی؟ خلف الامام، امام کے پیچھے، یا المسجد، مسجد میں. اذکر اللہ خلف الامام تدرس البنت تحت السقف. ٹھیک ہے، تو چھت کے نیچے میں نے جو ہے تدرس البنت کہ بیٹیوں نے پڑھا تحت السقف. کہاں پڑھا بھی؟ جگہ کون سی ہے؟ چھت کے نیچے. اچھا، کس حال میں پڑھا؟ جو حالت بتاتا ہے وہ بھی مفعول کی کیٹیگری میں آتا ہے. قائدن، خائفن، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نصب کی مزید 3 حالتیں جو آپ نے سبق میں پڑھی ہیں بتائیے وہ کون کون سی ہیں؟ جی آئیے ذرا کمنٹ باکس میں کون کون سی ہیں. کون، کب، یا کس وقت، کہاں، کس حالت میں؟ سر بی کہاں، سی کس حالت میں، ڈی. کوئی کہہ رہے اے بی سی، جو ہیرا عمران نے کہا. گیمنگ کیڈ نے کہا بی سی ڈی. لبنہ غزل کہتی ہیں سی بی. روزینہ کہتی ہیں کے اے بی. ان کے لیے کے کا آپشن جو ہے نا ایک الگ رکھنا پڑے گا. اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ کب کہاں. اچھا 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 یہ لکھا ہوا ہے کب کہاں، میں نے کہا پتہ نہیں کے اے بی بتا دیا. چلے کب کہاں. اور ہما ندیم کہتی ہیں بی سی ڈی. بھائی اس طرح ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. کب، کہاں، کس حال میں. دیکھو کب کہاں پہ ہے، کب، کہاں، کس حالت میں. کون نہیں ہے اس میں، بات سمجھتے ہیں. کہا نا کہ نصب کی مزید 3 حالتیں جو آپ نے سبق میں پڑھی ہیں بتائیے. یہ غلط دیا ہوا ہے، ایک سے زائد جواب دینا تو 3 نیچے والے ہیں. چلیں، نصبی حالت کہاں کی مثال دیجئے. کہاں کی مثال کیا دیں گے؟ ایک دعوت قومی لیلا و نہارا. کہاں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہاں تو جگہ بتانی ہے. کہاں پہ جگہ بتائی ہوئی ہے؟ دعوت قومی لیلا و نہارا وادعوه خوفا وطمعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا يذكرون الله قياما وقعودا. کہاں کی مثال کون سی ہے؟ ہیرا عمران کہتی ہیں ڈی، عمان نیم کہتی ہیں سی، شکیلہ کہتی ہیں سر سی. ڈی ہے، سر ڈی ہے. کیسے بتایا یہاں پہ کہاں؟ سر اس میں سب ہنا ہے یہاں پہ نا. ڈی میں تو بتایا ہوا یذکرون اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. یہ کہاں تو نہیں ہے اس میں جواب، وہ تو حالت بتائی ہوئی ہے. کس حالت میں؟ جنہوں نے ڈی بتایا. سر فوقکم نہیں ہوگا؟ تو سی ہے بھائی اس کا آپشن. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. تو فوقا اوپر. کہاں پہ کیا جی آپ نے یہ کام؟ کہاں کیا؟ اس کے اوپر کیا جی، یہاں پہ کیا، وہاں کیا. تو بس یہ اس میں ہے. اب وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا یہ وہ حالت بتا رہا ہے. دعوت قومی لیلا و نہارا یہ ٹائم بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کب کی مثال کیا ہے؟ آپ نے کب کیا کوئی کام؟ میں نے دعوت دی. سر یہ ہوگا اے جواب آ رہا ہے. لیلا و نہارا اور بھی ہے ایک. دعوت قومی لیلا و نہارا، آپ دن نے اور رات. کب کام کیا؟ اور کوئی سر ہے؟ اے، چلو ٹھیک ہے، سر ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، اے. ایک ہی ہے. چلیں، کس حالت میں مثال دیجیے، کس حالت میں کیا؟ کس سر بی حالت میں آئے کیا؟ گا. سر بی آئے گا، ڈی آئے گا. بی اور ڈی دونوں ہیں. عربی میں ترجمہ کیجئے امام کے پیچھے کیا آئے گا؟ امام کے پیچھے اے بی سی ڈی. سی ہے. بھائی خلف ادھر الامام. کمنٹ باکس میں نہیں کر سکتی وہ کائنڈلی سر، یوز کمنٹ نظر ہی باکس. نہیں آتا، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ میں چشمے کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتی. چلے پھر صبر کریں نا. اصبروا موعدکم الجنہ. انجوائے کروں سر. عربی میں ترجمہ کیجئے امام کے پیچھے. سب نے سی کا ہے، خلف الامام. ٹھیک ہے. اچھا اور دیکھ لیتے ہیں. هل ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا. هل ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا. اے ہے سر. ٹھیک ہے. هل تذکر اللہ ذکرا طاعتا خلف الامام. تذکر کا جواب کیا ہوگا؟ تذکرو اکثر نے کہا ہے اے کیوں لکھا ہوا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ حل تذکرو ہے.
सर सी होगा। हाँ सी जवाब है ना सर इसका, सी फेल होगा, मुजारे का सी। जवाब फेल मुजारे में होगा। ओ भाई माइक तो ऑफ कर दें, जब माइक ऑन करने का कहें फिर कीजिएगा ना। हल सर सी तज़कुरुल्लाह, से पहले वाले का आंसर था। हल तज़कुरुल्लाह काइदन, क्या जवाब होगा? ए बी सी डी, कमेंट बॉक्स में सिर्फ जी। बी। मैं यार मेरी बात मान भी लें। हल तज़कुरु, क्या आप जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का कायदन बैठे हुए? तो तज़कुरु ये फेल मुजारे है, तो जवाब इसका जो है ना फेल मुजारे में आएगा, तो ये इसका बी ऑप्शन है, नाम अज़कुरु। कब या किस वक़्त मफ़ऊल फ़ी होता है, इसको ना मफ़ऊल फ़ी कहते हैं। ये जो चौथा आपने पढ़ा, पहले 3 पढ़ लिए आपने, तो चौथा है जो बताता है ना कब, जो टाइम बताता है, तो ये मफ़ऊल फ़ी होता है। जैसे कहा ना इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन, अगर आ पड़े तुम पर उसका अज़ाब रात को या दिन को, ये कब की बात है? ये रात को या दिन को, टाइम बताया जा रहा है, तो ये मफ़ऊल फ़ी होता है। जैसे वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी, कि तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की कब, किस वक़्त भाई? क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज तुलू होने से पहले। और दाऊत कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दावत दी कब? लैलन व नहारा, ठीक है। फिर एक होता है कहाँ, इसको ज़रफ़ कहते हैं। ज़रफ़ जो है ना वो वक्त या जगह बताता है नॉर्मली। तो ये आ गया इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, ये जगह बता रहा है कि भाई किस जगह पे उन्होंने बैत की, आपने बैत की दरख्त के नीचे। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। कहाँ बनाए? तुम्हारे ऊपर, जगह बता रहा है फ़ौक़कुम। वला तुक़ातिलूहुम, और ना तुम क़िताल करो, कहाँ? इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास। अच्छा अब आ गया किस हालत में, इसको कहते हैं हाल, किस हालत में, तो वो भी नस्ब होती है उसके ऊपर ना। जैसे कुरान से मिसाल लेते हैं इसकी, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, ये हालत को बयान कर रहे हैं। तो हाल जब भी बयान होगा तो उसमें क्या होगा? हालत जब भी बयान होगी वो मफूल होगी, नस्बी हालत में होगा। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके। किस हालत में पुकारो? गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके। वदउहु खौफन व तमआ, और पुकारो उसको डरते हुए और उम्मीद के साथ, इस हालत में, ठीक है। क़यामन व क़ुऊदन खारजी हालत है, खौफन व तमअन इंटरनली हालत है, लेकिन दोनों हालतें ही हैं। तर्जुमा करना भाई, दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। हैंड रेज करें जरा रुबीना का शौक भी है ना, वो उसको कमेंट में नहीं आता। नहीं सर। जी रुबीना, करें तर्जुमा। और पुकारो उसको डरते हुए और उम्मीद के साथ। और कहाँ से तर्जुमा लिया आपने? नहीं दावत। सर डी होगा। ये देखो कितना शॉर्ट जवाब दिया, किसने दिया? मैंने दावत दी अपनी कौम को साथ। मैंने दिया डी। लिमिटेड, हो सकता है गलत हो। शबाना रजी। देखे ना, शॉर्ट से जी जवाब है। सर। मैंने पुकारा, उनका मैं इतनी लंबी लाइन पढ़ूंगी, डी आंसर है। चले नहीं, बात खत्म। मैंने पुकारा अपनी कौम को रात दिन, ठीक है। तो ये दाऊतु, मैंने पुकारा, ये असल में फिर माजी है, तो उस लिहाज से इसका तर्जुमा होगा, ठीक है। तो मैं अपनी कौम को पुकार चुका, दिन में एक ए तो नहीं होगा। मैं अपनी कौम को पुकार चुका रात में, तो भाई दिन और रात दो की बात हो रही है, तो वो दो से दिन रात दो में, तो वो सी और डी है, तो वो सी में वो कहता है, तो वो गायब तो है नहीं। ये तो है कि भाई मैंने किया, तो मैंने जो है ना वो मुतकल्लम में होता है, तो वो सिर्फ डी में है। वदउ खौफन व तमआ, हैंड रेज कीजिएगा, कौन इसका तर्जुमा करेगा? वदउहु खौफन व तमआ, ए इसमें माइनस हो जाएगा चूंकि ए में वाव का तर्जुमा ही नहीं है। हिरा इमरान जरा करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बी। बोले थे बी। एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाह रही हीरा इमरान के, और पुकारो उसे डर और उम्मीद में है। स्मार्ट आंसर बी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।